آج سے تقریباً 1400 سال پہلے حضرت عمر کے دور میں دو شخص آپس میں لڑتے ہوئے ان کی دربار میں داخل ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنے لگے کہ تو میرا بھائی نہیں ہے، میرے باپ کی ملکیت کا وارث میں اکیلا ہوں۔ دوسرا بھی یہی کہنے لگا، تو میرا بھائی نہیں ہے، میری باپ کی ملکیت کا وارث میں اکیلا ہوں، تو جھوٹا ہے۔ جب یہ فیصلہ حضرت عمر کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے ان سے گواہ طلب کیے، تو ان کے پاس کوئی گواہ نہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا، کیسے ممکن ہے یہ فیصلہ جبکہ تم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور ہم غریبوں کے پاس اور کچھ نہیں، کہاں جائیں گے؟ آپ بغیر گواہ کے ہی ہمارا فیصلہ کریں۔ تو حضرت عمر خاموش ہوئے اور سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد حضرت عمار یاسر سے کہنے لگے کہ شریعت کے مطابق ہم نے گواہ طلب کیے لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں، تو اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو حضرت عمار یاسر نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت علی سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم سب میں بہترین قاضی علی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے حضرت عمار یاسر کو دعا دی کہ اللہ تمہیں اس کی جزا اور خیر دے۔ کیا خوبصورت بات یاد دلا دی، بے شک علی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ ایسا کریں، ان دونوں کو حضرت علی کے پاس لے جائیں۔ حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں کہ جب میں باب العلم کے دروازے پر گیا، اندر سے ہی انہوں نے مجھے دیکھ کے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور فرمایا، وہیں لے چلو ان دونوں کو، میں خود وہاں پہ آ رہا ہوں۔ ہم وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد امام علی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما ہوئے۔ سارا مسئلہ امام علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ان دونوں کو الگ الگ کر کے ایک سوال پوچھا، سچ بتاؤ تم کون ہو اور ملکیت کا وارث کون ہے؟ تو وہ دونوں اپنے قول پر ڈٹے رہے اور یہی کہنے لگے کہ میں وارث ہوں، یہ میرا بھائی نہیں، جھوٹا ہے۔ دونوں کے بیان یہی تھے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے والد کی قبر کہاں پر ہے؟ تو وہ کہنے لگے، فلاں قبرستان میں۔ امام علی علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ جاؤ اس قبرستان میں اس قبر کو کھود کے اس میں سے ایک ہڈی میرے پاس لے آؤ۔ حکم پر عمل ہوا، قبرستان گئے، قبر کھودی اور ایک ہڈی ملی۔ وہ ہڈی امام علی علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں کا اب تھوڑا تھوڑا خون دو برتنوں میں پیش کرو۔ ان دونوں کا خون نکال کے دو برتن امام علی علیہ السلام کے سامنے رکھے گئے، ایک برتن میں ایک کا خون اور دوسرے برتن میں دوسرے کا خون۔ امام علی علیہ السلام نے وہ ہڈی اٹھائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک حصہ ایک برتن میں ڈال دیا اور دوسرا حصہ دوسرے برتن میں ڈال دیا اور ان دونوں برتن کو ڈھانپ دیا۔ کچھ دیر بعد جب ان برتن کو کھولا گیا، دیکھا کہ ایک ہڈی نے پورا خون جبس کر لیا تھا اور ایک ہڈی خون میں تیر رہی تھی۔ جس کے خون میں ہڈی تیر رہی تھی، امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگرچہ یہ تمہارا باپ ہوتا تو اس کی ہڈی تمہارا خون جبس کر چکی ہوتی، جبکہ اس کے خون کو ہڈی نے جبس کیا ہے، تو یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور ملکیت کا وارث یہ ہے، تو جھوٹا ہے۔ جب یہ فیصلہ سب کے سامنے ہوا تو سب امام علی علیہ السلام کی تعریف کرنے لگے اور حضرت عمر آگے بڑھے، امام علی علیہ السلام کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے
اور بوسہ دیا اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور یہ فرمانے لگے کہ اے اللہ، علی کے بغیر اس عمر کو زندہ نہ رکھنا، علی کے بغیر اس عمر کو زندہ نہ رکھنا۔